الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 45 ہے. اس کا موضوع ہے نماز تراویح کے فضائل و احکام. محترم سامعین، اس موضوع کے بارے میں پہلے ایک بنیادی نقطہ سمجھ لیجئے. وہ یہ کہ نماز تراویح اور نماز تہجد دو الگ الگ نمازیں ہیں. یہ کہنا کہ یہ دونوں نمازیں ایک ہی ہیں، یہ محض دعویٰ بلا دلیل ہے. تہجد کو قیام اللیل اور صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں، اور تراویح کو قیام رمضان بھی کہتے ہیں. تہجد اور تراویح کی نماز میں کئی اعتبار سے فرق ہے. مثلا ایک فرق یہ ہے کہ تہجد سارا سال پڑھی جاتی ہے اور تراویح صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ تراویح عشاء کے بعد سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور تہجد سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ تراویح کی طے شدہ مقرر رکعتیں ہیں جن میں کمی نہیں ہو سکتی، جبکہ تہجد کی رکعتوں میں کمی بیشی کا اختیار ہے. تہجد اور تراویح چونکہ دو الگ الگ نمازیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں تراویح اور تہجد کے لیے الگ الگ باب اور چیپٹر ملتے ہیں. مثال کے طور پر صحیح بخاری میں قیام اللیل یعنی تہجد کا باب الگ ہے اور قیام رمضان یعنی تراویح کا باب الگ ہے. ایسے ہی صحیح مسلم میں صلاۃ اللیل یعنی تہجد کا باب الگ ہے اور قیام رمضان یعنی تراویح کا باب الگ ہے. ایسے ہی حدیث کی دوسری مشہور کتابوں میں ہے. حضرات محترم، اب نماز تراویح کی تاریخ اور فضیلت سمجھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان یعنی نماز تراویح کی ترغیب دیتے تھے، لازمی حکم دیے بغیر. چنانچہ آپ فرماتے تھے جو شخص رمضان کا قیام کرے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں رمضان میں رات کو نماز چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں ادا کیا کرتے تھے، یعنی نماز تراویح چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں ادا کیا کرتے تھے. جس کو قرآن مجید کا کچھ حصہ زبانی یاد ہوتا تھا تو اس کے ساتھ 5-6 افراد یا اس سے کم زیادہ جمع ہو جاتے، پھر مل کر جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھا کرتے تھے. پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران ایک رات حکم فرمایا کہ میرے لیے اپنے حجرے کے دروازے کے قریب ایک چٹائی بچھا دو. میں نے بچھا دی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مسجد میں موجود حضرات بھی جمع ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رات کے لمبے حصے تک نماز پڑھائی. پھر آپ گھر تشریف لے آئے اور چٹائی وہیں چھوڑ دی. پھر جب صبح ہوئی تو جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ گزشتہ رات نماز میں شامل ہوئے تھے انہوں نے گفتگو کی اور پھر شام کے وقت ہی مسجد لوگوں سے بھر گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھائی اور اپنے گھر تشریف لے گئے اور لوگ وہیں موجود رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عائشہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا لوگ جمع ہیں تاکہ آپ انہیں نماز پڑھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ چٹائی لپیٹ دو. میں نے لپیٹ دی. لوگ وہیں رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت لوگوں کے پاس تشریف لائے تو فرمایا تمہارا مسجد میں موجود رہنا مجھ سے پوشیدہ نہیں تھا، لیکن مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، پھر تم اس کی پابندی نہ کر پاؤ. اور بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات تک جماعت سے نماز تراویح پڑھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی حال رہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسے ہی رہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے شروع میں بھی ایسے ہی رہا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ان کے پیچھے نماز تراویح پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا یہ اچھا نیا کام ہے. حضرات محترم، ان احادیث سے مجموعی طور پر درج ذیل باتیں معلوم ہوئیں. نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض ہو جانے کے خوف سے 1 یا 3 رات سے زیادہ تراویح کی جماعت خود نہیں کرائی.
اگر فرض ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو آپ کا ارادہ تھا کہ مستقل طور پر اس کی جماعت کرائی جائے۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد نبوی میں مختلف جماعتوں کی صورت میں نماز تراویح پڑھتے تھے اور بعض اکیلے بھی پڑھتے تھے۔ نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے الگ الگ جماعتوں کے بجائے ایک جماعت کا حکم دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا، لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے عین مطابق تھا۔ اب تراویح کے فرض ہونے کا امکان نہیں تھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو پورا کر دیا اور ایک جماعت پر سب کو اکٹھا کر دیا۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ محترم سامعین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ 20 رکعت تراویح پر حضرات صحابہ کا گویا اجماع اور اتفاق ہو گیا، اور بعد میں بھی امت میں عام طور پر اسی پر عمل ہوا ہے، اور جمہور اہل سنت والجماعت کے نزدیک 20 رکعت تراویح ہی سنت ہے۔ چنانچہ ہندوستان میں جب مولانا محمد حسین بٹالوی مرحوم نے 8 رکعت تراویح کا فتویٰ دیا تھا تو انہی کے مکتب فکر کے دوسرے عالم مولانا غلام رسول مرحوم نے اس کی پرزور تردید کی تھی۔ اسی طرح سعودیہ کے مشہور عالم شیخ عطیہ سالم رحمہ اللہ نے مسجد نبوی میں نماز تراویح کی تاریخ لکھی ہے، جس میں واضح کیا ہے کہ 14 صدیوں میں تراویح کبھی بھی 20 رکعت سے کم نہیں پڑھائی گئی۔ یہاں ایک شبے کا جواب بھی سمجھ لیجئے۔ شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ کیا 20 رکعت تراویح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب 20 رکعت تراویح پر صحابہ کرام کا اتفاق اور اجماع ہو گیا تو یہ اتفاق 1-2 صحیح حدیثوں سے زیادہ وزنی دلیل ہے۔ صحابہ کرام کے عملی اتفاق کے بعد 1-2 صحیح حدیث کا مطالبہ ہی غلط ہے۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو ہم سے زیادہ جاننے والے تھے۔ 8 رکعت تراویح ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے جس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ سو اس حدیث سے 8 رکعت تراویح ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ اس حدیث میں ایسی نماز کا ذکر ہے جو رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے اور رمضان کے علاوہ بھی پڑھی جاتی ہے، اور ایسی نماز تہجد ہے۔ تراویح تو صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، اور چونکہ یہ حدیث تراویح سے متعلق نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اتفاق 20 رکعت تراویح پر ہوا ہے، نہ کہ 8 رکعت تراویح پر۔ محترم سامعین، اب نماز تراویح کے بارے میں 15 بنیادی احکام سمجھیے۔ نمبر 1، رمضان المبارک کی ہر رات میں 20 رکعت نماز تراویح ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح کی نیت دل میں یہ ارادہ کرنا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے نماز تراویح ادا کرتا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ ہر 2 رکعت پر نیت دہراتا رہے۔ نمبر 2، تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر وقفہ کرنا بہتر ہے۔ یہ وقفہ ضرورت اور سہولت کے مطابق کم و بیش ہو سکتا ہے۔ اس میں خاموش رہنا یا کوئی ذکر کرنا یا درود پڑھنا سب درست ہے۔ اگر وقفہ نہ کرے تو یہ بھی درست ہے۔ نمبر 3، تراویح کی جماعت مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 4، تراویح میں ایک دفعہ قرآن مجید ختم کرنا سنت ہے، لوگوں کی سستی سے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر یہ خطرہ ہو کہ پورا قرآن مجید پڑھنے سے لوگ نماز میں نہیں آئیں گے یا انہیں بہت ناگوار ہوگا تو چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھا دی جائے۔ قرآن مجید ختم ہونے کے بعد بھی باقی رمضان تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 5، تراویح میں ختم قرآن کی اجرت جائز نہیں۔ تراویح کی اجرت لینے والے حافظ کے پیچھے نماز تراویح نہ پڑھی جائے۔ اگر بغیر اجرت پورا قرآن مجید سنانے والا حافظ نہ ملے تو چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھ لی جائے۔ نمبر 6، تراویح یا کسی اور نماز میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا درست نہیں، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔
نمبر 7، نابالغ کو تراویح کا امام بنانا درست نہیں، اگر بالغ حافظ نہ ملے تو چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھ لی جائے۔ نمبر 8، نماز تراویح میں قرآن مجید اس انداز سے پڑھنا چاہیے کہ الفاظ مکمل اور صاف ادا ہوں۔ اتنی تیز پڑھنا کہ حروف کی ادائیگی مکمل نہ ہو یا سننے والوں کو سمجھ نہ آئے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، یہ طریقہ درست نہیں، اس میں ثواب کے بجائے گناہ ہے۔ اسی طرح رکوع، سجدہ اطمینان سے ادا ہونا چاہیے، تشہد، درود شریف اور دعا بھی پوری پڑھنی چاہیے، اور 27ویں شب کو قرآن مجید ختم کرنا بہتر ہے۔ نمبر 9، اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت پہنچے کہ عشاء کی نماز ہو چکی ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھے، پھر تراویح میں شریک ہو جائے، اور اس دوران اگر تراویح کی کچھ رکعتیں رہ جائیں تو انہیں وتر کے بعد پڑھے اور وتر جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ نمبر 10، مسافر اور مریض کو اگر نماز تراویح پڑھنے سے حرج نہ ہو تو ان کے لیے نماز تراویح پڑھنا افضل ہے۔ نمبر 11، اگر اپنی مسجد کا امام قرآن مجید غلط پڑھتا ہو تو دوسری مسجد میں تراویح پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 12، تراویح میں تلاوت میں غلطی ہو گئی اور سورت چھوڑ دی یا آیت چھوڑ دی اور آگے پڑھ دیا تو مستحب یہ ہے کہ چھوٹا ہوا حصہ پڑھے اور صحیح پڑھا ہوا دوبارہ پڑھے تاکہ ترتیب کے ساتھ تلاوت پوری ہو۔ لیکن اگر زیادہ آگے پڑھ لیا ہو اور سارا دہرانے میں سننے والوں کی تکلیف کا اندیشہ ہو تو صرف چھوٹا ہوا حصہ پڑھ لے یا غلط پڑھا ہوا درست کر لے۔ نمبر 13، اگر نماز تراویح فوت ہو جائے یعنی صبح صادق تک نہ پڑھی تو اس کی قضا نہیں، نہ جماعت کے ساتھ نہ اکیلے، البتہ بلا عذر فوت کی ہو تو توبہ کرنا لازمی ہے۔ نمبر 14، بلا عذر بیٹھ کر نماز تراویح ادا کرنے سے نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب آدھا ملے گا۔ نمبر 15، خواتین کو نماز تراویح انفرادی طور پر اپنے اپنے گھروں میں ادا کرنی چاہیے، مسجد میں آنے سے اور گھر میں عورت کو امام بنا کر اپنی جماعت کرانے سے بچنا چاہیے۔ حضرات محترم، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 45 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 46 کا موضوع ہوگا اعتکاف اور شب قدر کے فضائل و احکام۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔